سبحان اللہ. بولیے تو صحیح بھائی, بولیے تو ذرا, بول کے تو ذرا سنیں یار. سبحان اللہ سبحان اللہ. رات کا وقت ہے, خنسا نام کی ایک عورت رو رہی ہے مدینے میں. خنسا ایک شاعرہ تھی, اس نے عربک میں, عربی زبان میں اپنے بھائی کے مننے پر بڑے نوحے کہے تھے اسلام لانے سے پہلے, مگر اب رو رہی ہے, رات کا وقت ہے. اس کے دونوں بچے اٹھ گئے, ایک 13 سال کا 11 سال کا. اماں کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگے بیٹے تمہیں بتانے کی بات نہیں. بچوں نے آنسو پوچھے, اماں تیری آنکھ میں آنسو نہیں دے سکتے, تو بیوہ ہے, ہم تیرے یتیم بچے, اب ہم بڑے ہو گئے, کیوں روتی ہے؟ کہنے لگی امی امی کیوں روتی ہے؟ ماں کہنے لگی بیٹے محرومی ہے. کس بات کی محرومی؟ کہ سارے بچے چلے گئے, عورتوں نے دے دیے جوان جوان, تمہاری عمریں ابھی کم ہیں, اگر تم جوان ہوتے تو میں تمہیں بھی دے آتی. اے میرے لاڈلو, میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہیں بھی دیتا ہے. تو بچے کچھ نہیں بولے, اندر گئے, چھوٹی چھوٹی تلواریں شمشیریں ہاتھ میں لے کے آئے, ہوا میں لہرا کے بولے ماں لے کے تو چل, ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں. تو کیسی بات کرتی ہے. ماں نے کہا نہیں بچے ابھی آپ چھوٹے ہو, او اماں تیرا دودھ کا حق ادا کر دیں گے, تو لے کے چل, میرے نبی کی ہے یہ شان, بچہ بچہ ہے قربان. دونوں بچے گئے اور جا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام وسلم حضور کے بار کھڑے ہو گئے. نبی پاک نے ان کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد میرے پیغمبر نے فرمایا تیرے بچے دونوں چھوٹے ہیں خنسا. کہنے لگے حضور آپ دیکھ لیں, کرم فرمائیں. اللہ اکبر. اے بھائی اے گھروں میں جا رہے ہو, تمہیں گھروں میں سے نکال کے قبروں میں ڈال دیا جائے. کہاں جا رہے ہو؟ کیا یہ حضور کی محفل نہیں ہے؟ تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ حضور کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا دلوں پر. کیا سمجھتے ہو پتھر لیے گھوم رہے ہو دلوں میں, سینوں میں؟ جس کے دل پہ خدا رسول کی بات کا اثر نہ ہو, اس کے سینے میں پتھر رہے. محی الدین ابن العربی شیخ اکبر فرماتے ہیں جو 8 دن تک خدا رسول کی محبت سے نہ روئے, مجھے تو اس کے مسلمان ہونے پہ شک لگتا ہے. اللہ. آپ نے کامیڈی سنی ہوگی بھائی, میں کامیڈی نہیں کروں گا, کہو تو ختم کر دوں گا یہیں پہ. نہیں جان توجہ ہے کہ نہیں آپ کی؟ بولیے تو بولیے. میں کیا بات کر رہا ہوں اور آپ کدھر جا رہے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بلائے تھوڑے زور سے سبحان اللہ. شکریہ آپ کا, توجہ ہے. میں کہہ رہا ہوں دونوں بچے حضور کی بارگاہ میں گئے, سرکار نے فرمایا بڑے والے بچے نے تلوار کے جوہر دکھائے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے بڑا والا تو چلا جائے گا, مگر یہ چھوٹا والا نہیں جائے گا. 11 سال کے بچے نے دیکھا نا میرے لیے انکار ہے, تو وہ تھوڑا سا اچکنے لگا اوپر کو, اپنے کندھے اوپر کرنے لگا, حضور میں بھی جاؤں گا, اسی کے برابر ہوں, پنجے اس کے بل اوپر کرنے لگا اپنے آپ کو. حضور نے فرمایا آپ ابھی چھوٹے ہیں, حضور میری اس سے کشتی کرا دیجئے, میرے بھائی سے میں اسے گرا لیتا ہوں, چھوٹا ہوں مگر طاقت زیادہ رکھتا ہوں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. آگے بڑھا, ہاتھ پکڑ کے بولا اگر تو مجھے گرائے گا تو دیکھ تجھ سے اللہ راضی نہیں ہوگا, اگر تو گر جائے گا تو اللہ راضی ہو جائے گا. دیکھ دونوں شہید ہوں گے نا تو پھر اچھا ہوگا, اگر تو اکیلا شہید ہوگا تو امی خوش نہیں ہوں گی. دیکھ مجھے گرانا نہیں, یہ کہہ کے وہ موٹے موٹے آنسو سے روکے بھائی سے کے قریب جا کے لپٹنا چاہا نا, تو نبی نے اس کا ہاتھ پکڑ کے روکا اور حضور نے پھر فرمایا کہ جب تک ایسے بچے اور ایسی مائیں دنیا میں ہیں کوئی اسلام کا طالبی کا نہیں کر سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک عورت اور آ گئی, اس عورت نے اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا. خنسا نے کہا آؤ میرے بیٹے پیار کر دو, آخری بار لاسٹ ٹائم میرے بیٹو, میں نے تمہارے باپ کے مرنے کے بعد مزدوریاں کی, میں نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں, میں نے لوگوں کے یہاں کام کیا, تب تم جوان ہوئے, مگر میں نے اپنے کو بڑھاپے کے لیے تو نہیں تمہیں جوان کیا, میں نے تو تمہیں دین کے لیے جوان کیا ہے. بیٹے تم شہید ہو جانا, تم چھوٹے ہو, بس ماں تمہارا انتظام نہیں کرے گی واپسی کا, نانا, مگر ایک بات خیال رکھنا, جب جنگ ہو اور جب تیر اور تلوار چلنے سے تو خیال رکھنا لالو چھوٹے ہو, جتنے بھی زخم آئے سینے پہ آنے چاہیے, پیٹ پر زخم نہیں آئے, تاکہ لوگ دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ مدینے کی عورتیں دل پیدا نہیں کرتی, شیر دل پیدا کرتی ہیں. تکبیر, نعرہ رسالت, اولاد غوث اعظم, اولاد غوث اعظم, اصلاح معاشرہ کانفرنس سرزمین عدل, نعرہ تکبیر. ایک ام عمارہ نام کی عورت ہے, 70 سال سے بھی زیادہ عمر, حضور میں بھی جاؤں گی جنگ میں, تم کیا کرو گی ہیں, تم کہہ لگے حضور میں زخمیوں کو پانی پلاؤں اور میں ان کی مرہم پٹی بھی کروں گی, اور آج کے زمانے کی بدبخت بڑی ہیں ان سب کو نہیں کہہ رہا ہوں, مگر یہ جو غریب بہوؤں پہ ظلم کرتی ہیں نا, خیر اسی معاشرے میں ہو رہا ہے, اس سباب سوسائٹی میں سمجھدار لوگ بیٹھے, غریبی لڑکی پہ ظلم ہوتا ہے, امیر پہ تو کوئی کر نہیں سکتا.
اور جو غریب کا دل دکھائے وہ بتائیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، فیصلہ آپ کے پاس ہے، کیا وہ بچ جائے گا اللہ کے عذاب سے؟ وہ بڑھیا بچ جائے گی بدبخت؟ اس کے پیر لٹکے ہوئے خبر میں، اور شرم نہیں آتی بے حیا کو؟ ایک لڑکی میرے پاس آئی، کہنے لگی دعا کرنے سے، میں کیا ہوا؟ کہنے لگی میری ساس مجھے تانے دیتی ہے، کہتی تیرا باپ ننگا ہے، غریب ہے، اس نے کچھ نہیں دیا، اور مجھے تانے دیتی ہے تو میرا آدمی مجھے مارتا ہے، بہت مارتا ہے، میں کہیں نہیں جاتی، پٹتی وہیں رہتی ہوں، بہت برا برا مقتا سے یہ سب دعا کر دیں، یہ تو گھر کی کہانی بتا رہا ہوں، کیوں نہیں جاتی؟ کہنے لگی وہیں پہ رہتی ہوں، کیوں نہیں جاتی؟ کہنے لگی میرے بھائی مجھ سے بات نہیں کرتے، باپ میرا کمزور ہے، تو کس منہ سے جاؤں، باپ کو تکلیف ہو جائے گی، پٹتی ہوں، کٹتی ہوں، وہیں رہتی ہوں، کہیں نہیں جاتی۔ میں کہتا ہوں تم نے اپنی بہنوں کو بیچ دیا ہے یا اپنی بیٹیوں کو بیچ دیا ہے جو اپنی بہنوں کا خیال نہیں کرتے، بہنوں کے گھر نہیں جاتے، جس کے بھائی نہیں جاتے نا بہن کے گھر، بہن کمزور ہو جاتی ہے، جس کے بھائی نہیں جاتے نا وہ تانے سنتی ہے۔ جایا کریں یار، کبھی بہنوں کو بھی کچھ دیا کریں، بیویوں کو اگر 10,000 کا سوٹ بھی دیں گے نا تو کسی کو نہیں دکھائیں گے، مگر بہن کو ایک پرانا سا سوٹ لے کے دے دینا 1,000 روپے کا، لے میری بہن، تو بعد میں پہنے گی، پہلے پورے محلے کو دکھائے گی۔ میں خود بہنوں والا ہوں، میں نے بہنوں کا پیار دیکھا ہے، بہنوں کی کوئی مثال نہیں۔ حضور فرماتے ہیں جس کی ماں نہ ہو وہ بڑی بہن کے اندر اپنی ماں کو تلاش کرے، بڑی بہن کے اندر پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے۔ ایک بھکاری آیا، ایک عورت نے 10 روپے دے دیے، اس سے پوچھا تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ کہنے لگا میں فلاں گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ کہا اچھا اچھا رک جا میں آتی ہوں۔ اسے پھر 1,000 روپے دیے، ایک جوڑا بھی دیا۔ اس نے کہا بہن پہلے 10 روپے دیے تھے، اب 1,000 اور جوڑا کیوں دے رہی ہے؟ کہنے لگی میں بوڑھی ہوں، میرے ماں باپ اور میرے بھائی مر گئے، اور تو جہاں گاؤں کا رہنے والا نا اسی گاؤں کی میں بھی رہنے والی ہوں، تو جب آیا ہے نا تو مجھے اپنے بھائی یاد آ گئے، اپنے گھر والے یاد آ گئے۔ عورت مر جاتی ہے، مرتے دم تک اپنے بھائیوں کو نہیں بھولتی، اس کے لیے میں، مگر یہ بھائی آج دنیا میں ایسے لگ گئے کہ بہنوں کے پاس نہیں جاتے، اپنی نیک کمائیوں میں برکت چاہتے ہو تو بہنوں کو دیا کرو۔ جیسے پہلے تمہارے اور میرے بزرگ فصلوں میں سے اپنے مان کا پیسہ نکالتے تھے، ان کے اناج نکالتے تھے، اناج میں نے اپنے سامنے بوریوں سے جاتے دیکھے ہیں لڑکیوں کے گھروں پہ۔ آج بے برکتی یہ ہے کہ جہاں حقدار ترستے ہیں وہاں انگارے برستے ہیں، بہنوں کے لیے کچھ نہیں ہے، موبائلوں میں خرچ کرنے کے لیے پیسے۔ میری آخری تقریر کے یہ الفاظ اپنے دلوں کے اندر رکھ لیں اس بات کو کہ میاں ذرا غور کریں اور ایک ذرا توجہ کریں۔ اب ذرا غور کریں، ایک عورت حضور کی بارگاہ میں اور آ گئی، میرے بچے کو بھی لے جائیں، اور میں کہاں ہے تیرا بچہ؟ یہ کہاں ہے تیرا بچہ؟ یہ وہ کہاں ہے؟ یہ 2.5 سال کا بچہ؟ ہاں حضور 2.5 سال کا بچہ، یہ جنگ میں جا کے کیا کرے گا؟ کہنے لگے حضور کچھ سوچ کے لائیے۔ اے اس کی سوچ پہ قربان، کیا سوچ کے لائیے؟ کہنے لگے حضور بات یہ ہے کہ میرا بچہ، آپ کو ڈھال کی ضرورت پڑتی ہوگی نا، تیر آتے ہوں گے تلواریں، تو میرے لال کو ڈھال کی جگہ استعمال کر لیجیے گا۔ اگر ایسے کر کے آپ نے میرے بچے سے روک لیا نا تو حضور میرے پاس اور کوئی بچہ نہیں، اگر اس کے ایک بھی تلوار لگ گئی آپ کے لگنے والی اور ایک بھی تیر رو گیا آپ کی طرف آنے والا تو میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ پھر رو کے بولی اے میرے مدینے کے تاجدار، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا بچہ نہیں میرے آقا، ورنہ میں لے آتی، میرے سرکار میں لے آتی۔ حضور نے بچے کو گود میں اٹھایا، حضور جب روئے نا تو سارے صحابہ روئے، پوری ڈاڑی بھیگ گئی میرے حضور کی۔ فرمایا میرے آقا نے تیری نیت اتنی اچھی ہے کہ تیرا بچہ شہید نہیں بھی ہوگا پھر بھی تجھے اللہ شہداء کی ماں کے ساتھ اٹھائے گا۔ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو یار بھی چن چن کے دیے اور رشتہ دار بھی چن چن کے دیے۔ نہ یاروں کا جواب ہے نہ رشتہ داروں کا جواب ہے۔ اور آج کی میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری بچیاں آج اپنے بچوں کو صبح کوئی قضا ہو جائے، اسکول ہو ہی نہیں سکتا، اگر اب سینٹ ہو جائے بچہ، نہیں اس کو جانا ہی، چھوٹا بچہ ہے 4 سال کا، تیار کر کے ناشتہ بنا کے دے رہی، ٹھیک ہے اس کی دنیا سنورے گی پڑھنے سے، مگر کبھی نماز کو بھیج اس کی آخرت سنورے گی، کبھی مسجد میں بھیج، مدرسے میں قرآن پڑھنے بھیج، اس بچے کی آخرت سنورے گی۔ میری بہن یہ کیا کر رہی ہے تو؟ اپنی آخرت تیرا بچہ